السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید یہ شفا ہے اور دلوں کا سکون اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء اور وہ سراسر شفا بھی ہے، لما فی الصدور جو کچھ دلوں میں ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، روحانی یہ علاج کرنے والی یہ کتاب ہے۔ دلوں کے اندر بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کتاب قرآن مجید یہ شفا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نسخہ بتلایا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب جو ہے قرآن مجید یہ رہنمائی کرنے والی ہے، یہ بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن مجید سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انسان کو یہ بتلاتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ عقائد جو صحیح عقائد ہیں وہ کیا ہیں، یہ اس اعتبار سے رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور یہ کتاب بابرکت بھی ہے، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ، اور یہ عظیم کتاب، أَنزَلْنَاهُ، اس کو ہم نے نازل فرمایا، یہ مبارکن بابرکت ہے، لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو اس کے اتارنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور اہل عقل جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کو نصیحت پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرماتے ہیں قرآن میں سے، یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو وہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید کے شفا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، جو وسواس ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور انسان اگر کسی کا دل بے قرار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون حاصل فرما دیتا ہے، غموں سے یہ نجات دینے والی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید یہ شفا ہے، انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک بیماریاں ختم فرما دیتا ہے، انسان کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کے ہے شفا ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور جو کافر لوگ جو ہیں صحیح جو ہے نظریے سے اس قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کو ختم کر کے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل فرما دے گا۔ اس اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید ان کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن مجید یہ عظیم ترین کتاب ہے،
اس سے ہمیں چاہیے ہم حقیقی معنوں میں شفا اسے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کے سکون کے لیے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگ، ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نصیحت سے اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو یہ بات کہ دلوں کو سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کے دلوں کو سکون اور حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، جو دل بیمار ہوں، جس دل کے اندر شیطان رہتا ہو، شیطان کا جو مسکن ہو جو دل، اس کو سکون جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جو ہے فحاشی سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، گانے سننے سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، بے حیائی والے کاموں سے وہ لوگ لذت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل جو ہیں بیمار ہیں، ان کو چاہیے ان کا علاج کریں، اور ان کا علاج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اپنائیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکون بھی آ جائے، ہمیں سکون بھی حاصل ہو، ہم اخلاقیات کو بھی اپنائیں اور اپنے دلوں کے اندر بغض اور عناد کو ختم کر دیں۔ یہ شریعت جو ہے، جب آپ قرآن کو پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے بغض کو بھی ختم کر دے گا اور عناد کو بھی ختم کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔